تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا بات کر رہے ہو تم؟ شیزا نے چونک کر پوچھا۔ زاویار سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، اور کیا تعارف کرواؤں میں آپ کو اپنا؟ وہ خاموشی سے ایک طرف آ گئی اور کہا، جو بات کرنی ہے جلدی کرو۔ جلدی نہیں کر سکتا، کچھ وقت چاہیے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہاری دیدہ دلیری پر۔ ہونی بھی چاہیے۔ ہر کوئی کہتا ہے بہت بہادر ہوں میں، لیکن بہادر کے ساتھ ساتھ حقیقت میں بتاؤں تو میں ڈھیٹ ہوں۔ ایک مرتبہ جو سوچ لیتا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس بات پر شیزا جلدی سے بولی، تو یعنی جو کام تم اس رات مکمل نہیں کر پائے وہ مکمل کرنے آئے ہو کیا؟ ارے بہادر تو آپ بھی بہت ہیں، جو جملے میں بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا آپ نے بول دیا۔ میں جا رہی ہوں۔ اس بات پر شیزا سنجیدگی سے بولی تو وہ جلدی سے بولا، ارے رکیں، آپ تو واقعی میں سنجیدہ ہو گئی۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے صرف یہاں پر آنے کی تکلیف اس لیے کی ہے کیونکہ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا بھی ہے، اور میں اس پر آپ سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا جاؤ۔ یہ بول کر وہ دوبارہ پھر جانے لگی تو زاویار ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ وہ نرمی سے بولا، آئی ایم سوری، لیکن مجھے آپ کا وقت چاہیے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ ابھی مجھے اپنی جاب پر جانا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ کیا میں یہیں پر رک کر آپ کا انتظار کروں؟ زاویار نے بڑی امید سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، جو بہتر لگے۔ یہ بول کر لمبے لمبے ڈاک بھرتی وہ وہاں سے باہر چلی گئی۔ پھر آپ کے پیچھے زاویار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ عجیب لڑکی تھی، اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کبھی بھی اتنے ہینڈسم لڑکے کو نظر انداز کر کے نہ جاتی، لیکن وہ تو بڑے سکون سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں جاب سے کب واپس آئے گی، یہ بھی نہیں پوچھا۔ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے تو ایک مووی دیکھی، لیکن تب بھی وہ واپس نہیں لوٹی تو اس نے دوسری مووی لگا لی۔ جیسے ہی دوسری مووی ختم ہوئی تو دور سے اسے شیزا رکشے سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ زاویار ایک دم سے گاڑی سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیزا اپنے موبائل پر لگی ہوئی تھی۔ اچانک سے زاویار کے بلانے پر چونکی، پھر اسے حیرت سے دیکھ کر بولی، کیا تم گھر نہیں گئے تھے اپنے؟ نہیں، آپ نے ہی تو کہا تھا میں آپ کا انتظار کروں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری وجہ سے یہاں پر 6 گھنٹے بتاؤ۔ واقعی میں وہ کافی حیران تھی۔ اس نے تو بالکل بھی امید نہیں رکھی تھی کہ وہ لڑکا جو دیکھنے میں بظاہر بہت ہی لاپرواہ اور لاابالی لگتا ہے، اس قدر سنجیدہ بھی ہوگا۔ نہ جانے وہ کیا بات کرنا چاہتا تھا جس کی خاطر یہاں پر اتنی دیر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ کیا ہم کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ صبح سے آپ کا انتظار کر کر کے مجھے بہت شدید بھوک بھی لگ گئی ہے۔ زاویار کے کہنے پر وہ نرمی سے بولی، شور، میں کیب کروا لیتی ہوں، آپ مجھے لوکیشن بھیج دیں۔ ارے نہیں، کیا ضرورت ہے، آپ چاہیں تو میرے ساتھ ہی آ جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو حرکت آپ نے کی تھی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھوں گی؟ فضا کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے سخت ہو گئے۔ زاویار واقعی میں اس بات پر کافی شرمندہ بھی ہوا تھا۔ دوبارہ پھر بولا، میں معافی مانگ چکا ہوں اور آپ مجھے معاف بھی کر چکی ہیں۔ جب کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو دوبارہ اس کے پرانے گناہ اور غلطیاں نہیں دہراتے، لیکن پھر بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نازیبا حرکت نہیں کروں گا۔ بس ایک مرتبہ اعتبار کر لیں، کیونکہ واقعی میں مجھے آپ کی بہت شدید ضرورت ہے۔ میرا جو کام ہے وہ صرف اور صرف آپ ہی کر سکتی ہیں۔ ایسا بھی کیا کام ہے؟ میرے ساتھ اتنا غلط کرنے کے بعد پھر دوبارہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہو؟ اسے واقعی میں الجھن ہو رہی تھی۔ پلیز گاڑی میں بیٹھے نا۔ زاویار کے کہنے پر وہ خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی۔ تقریباً 10 منٹ میں ہی وہ ایک قریبی ریسٹورانٹ کے باہر کھڑے تھے۔ وہ اندر چلی گئی تو زاویار گاڑی پارکنگ میں لگا کر اس کے پیچھے ہی اندر آ گیا۔ جو بات کرنی ہے جلدی کرو۔ جیسے ہی اس نے کھانا آرڈر کیا تو شیزا سنجیدگی سے بولی، میری بات سنیں، میں نہیں جانتا کہ میں وہاں پر کیسے پہنچا تھا۔ میرا کوئی بھی مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو ہرٹ کروں یا آپ کے ساتھ کوئی برائی کروں، لیکن میں وہاں پر کسی اور لڑکی کو ملنے گیا تھا، اور بائی گاڈ، دیکھنے میں ایسے لگتا ہوں میں کہ میرا کردار کافی پختہ ہے۔ میں کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ یوں تنہائی میں نہیں ملا۔ یہ بات کرتے ہوئے زاویار کو شرم تو بہت آ رہی تھی، لیکن کیا کرتا، اس لڑکی کو یقین بھی تو دلانا تھا۔ شیزا حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ جی، میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کہ آپ کا کردار بہت پختہ ہے، لیکن وہاں پر آپ ایک لڑکی سے ملنے گئے تھے۔ اس بات پر اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا تو زاویار ایک دم سے مسکرا کر بولا، ویسے کافی سمجھدار ہیں آپ، لیکن میں یہ بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہاں پر صرف ملنے گیا تھا، میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا۔ اس سے لڑکے نے جان بوجھ کر مجھے ڈرنک پلائی اور پھر وہی ہوا جو آپ کے ساتھ بیت چکا ہے۔ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
شیزا نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ واقعی میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا زاویار یہاں پر کیوں موجود ہے اور کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، جو ہوا غلطی سے ہوا، آپ اس کی کوئی بھی پنشمنٹ دینا چاہیں تو وہ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیزا نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، چلیں اب میرا وقت ضائع مت کریں، مجھے گھر جانا ہے۔ لیکن فوراً سے زاویار نے اسے روک دیا اور کہا، پلیز اب میرے بھائی کو بھی بتا دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور جو ہوا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اب شیزا کو پوری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اوہ، تو یہ بات تھی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو زاویار اسے مسکرا کر دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ جی یہی بات تھی، کیونکہ میں تو آپ سے معافی مانگ لوں گا، آپ مجھے معاف بھی کر دیں گی، لیکن میرا بھائی مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ مگر کیا تمہیں یہ بات پتا ہے کہ تمہارا بھائی تمہاری خاطر میرے ہاتھ سے تھپڑ بھی کھا کر گیا ہے؟ یہ بات زاویار کے لیے بہت نئی اور چونکانے والی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ تو حواسوں میں ہی نہیں لوٹا تھا۔ کافی دیر بعد بولا، کیا واقعی میں آپ نے بھائی کو تھپڑ مارا ہے؟ اس بات پر شیزا نے پیچھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور کہا، جی بالکل، انہوں نے میرے کردار کے متعلق کچھ غلط بات کی تھی تو مجھے ناقابل برداشت تھی۔ شاید میں برداشت کر بھی لیتی اگر وہ آپ کی طرح مجھے چھونے کی کوشش نہ کرتے۔ اس بات پر زاویار نے بھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، گویا اسے بھی وہ رات والا شیزا کا تھپڑ یاد آ گیا تھا۔ دونوں بھائی اس سے مار کھا چکے تھے، یہ بات سوچ کر اسے اندر ہی اندر ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے بیٹھا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی واقعی میں خطرناک تھی۔ اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کب دماغ گھومے اور وہ دوبارہ پھر زاویار کو مارنا شروع کر دے۔ لیکن بھائی تو صرف پوچھنے ہی گئے تھے نا، اور اگر آپ میرے بھائی کو بدکردار کہہ رہی ہیں تو خاصی زیادتی کر رہی ہیں، کیونکہ میں تو پھر بھی لڑکیوں کے معاملے میں تھوڑا نرم ہوں، مگر بھائی تو کبھی بھی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھے گئے، بلکہ انہوں نے تو اپنے آفس میں بھی کبھی کوئی لڑکی نہیں رکھی۔ شیزا نے کندھے اچکائے اور کہا، میں نہیں جانتی کہ تمہارا بھائی کیا کرتا ہے اور کیا نہیں، بہتری یہی ہے کہ تم بھی یہاں سے اب 9 دو 11 ہو جاؤ۔ رہی بات یہ کہ میں جا کر تمہارے بھائی کو بتاؤں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ ہاں، اگر تمہارا بھائی چاہے تو آ کر مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ بول کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتی وہاں سے باہر چلی گئی، جبکہ اندر ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوا زاویار ابھی تک کافی حیران اور پریشان تھا۔ چیز کیا تھی یہ لڑکی؟ یہی سوچ سوچ کر اس سے ہنسی بھی آ رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے بھائی کو بھی اس لڑکی کے ہاتھوں اپنی شامت بلوانی پڑی۔ خیر، کھانا کھا کر وہ گھر واپس گیا۔ گھر آیا تو سامنے لان میں شہریار بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ زاویار کے دل میں گدگدی ہوئی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس جا بیٹھا۔ شہریار نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تو واپس پھر اپنے اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ کیا بھائی یار، موڈ تو ٹھیک کر لیں آپ۔ مگر شہریار نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، وہ پوری توجہ سے اپنا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ارے، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سی بات پر آپ کو یوں منہ بنانا چاہیے۔ زاویار، چپ کر کے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، شہریار نے سخت لہجے میں کہا، مگر زاویار پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ ارے ایسے کیسے، بہت باتیں کرنی ہیں میں نے آپ سے، زاویار جلدی سے بولا، لیکن شہریار پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا، وہ اپنا اخبار پڑھنے میں ہی مگن رہا۔ شیزا یاد ہے؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شہریار سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولا، ہاں وہی نا جس کے ساتھ تم نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ زاویار نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سارا پلان تھا۔ آپ کو اپنا بھائی ایسا دکھائی دیتا ہے کیا؟ شہریار نے سنجیدگی سے دیکھا اور کہا، کوئی شک ہو تو میں کہوں، مجھے تو یقین ہے کہ واقعی میں تم ایسے ہو، یقین بھی ایسا ویسا نہیں، بہت پختہ ہے۔ زاویار بہت پہلے تو اسے تھپڑ کا حوالہ دینا چاہتا تھا جو شیزا نے اسے مارا تھا، لیکن پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اگر اس نے یہ بات کہی تو کہیں شہریار برا نہ مان جائے، کیونکہ وہ تھپڑ بھی تو شہریار کو اس کی وجہ سے پڑا تھا۔ بھائی، میں نے معافی مانگ لی ہے۔ ہاں تو میں نے معاف کر تو دیا ہے بھائی ہو آخر میرے، لیکن پھر بھی میں تمہیں ابھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتا جب تک یہ بات میرے دماغ سے نہیں نکل جاتی۔ زاویار کو یہ بات سن کے بہت ہنسی آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا وجہ زاویار کا ارد گرد ہونا نہیں تھا، بلکہ جب بھی وہ اسے دیکھتا تھا اسے اپنے چہرے پر پڑا وہ تھپڑ یاد آتا تھا جو شیزا نے بڑی دلیری سے اس کے منہ پر لگایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا، جبکہ پیچھے شہریار کافی حیران ہوا کہ اس سے کیا ہو گیا ہے۔ خیر، 2 3 دن مزید گزرے تھے، شہریار کا موڈ بھی اس کے ساتھ کافی بہتر ہو گیا، وہ بھی اس بات پر کہ زاویار اس کے ساتھ روز دفتر جایا کرے گا۔
زاویار بھی مان گیا کیونکہ اس کے سب سے اہم بھائی کی خفگی ختم کرنا تھی۔ وہ دونوں اس دن گاڑی پر اکٹھے ہی دفتر جا رہے تھے جب اچانک سے چلاتے چلاتے شہریار نے بریک لگا دی کیونکہ آگے کوئی آ گیا تھا۔ ایک جھٹکے کے بعد دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی لڑکی تھی جو سڑک کنارے گاڑی لگنے کی وجہ سے ایک طرف گری بیٹھی تھی۔ دونوں بھائیوں نے اتر کر دیکھا تو وہ مقدس ہستی کوئی اور نہیں بلکہ شیزا تھی۔ جہاں وہ دونوں اسے دیکھ کر حیران ہوئے وہیں پر وہ بھی انہیں دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ پھر اچانک سے اس کی آنکھوں میں خفگی کے اثرات واضح ہونے لگے۔ اور کسی طرح مجھے نقصان نہیں پہنچایا تو یہی ہر بار ملا ہے تم دونوں بھائیوں کو؟ شیزا نے سنجیدگی سے کہا تو شہریار بھی اس کے لہجے میں بولا، کم سے کم ہمارے گناہوں کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ کر کے یہ گناہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے۔ زاویار نے حیرت سے اپنے ویل ڈریس بھائی کو دیکھا۔ کبھی بھی اس نے شہریار کو یوں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ شیزا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اسے بے اختیار ہنسی آئی تھی تب وہ اپنا منہ نیچے کر کے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیزا نے چونک کر زاویار کو دیکھا جو اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں جان بوجھ کر تم لوگوں نے گاڑی مجھ پر چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک مرتبہ تو تمہارے بھائی کو معاف کر چکی ہوں لیکن بار بار نہیں کروں گی۔ ویسے بھی غلطی اب کی بار تمہارے بھائی کی نہیں تمہاری ہے، اس نے شہریار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے سنجیدگی سے بولا، تم نے سمجھا کیا ہوا ہے اپنے آپ کو؟ ہم دونوں بھائی اتنے ہی فارغ ہیں کہ ہم تمہاری ٹو میں رہیں گے کہ کہاں تمہیں نقصان پہنچانا ہے اور کہاں تمہارے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ وہ چپ کر کے نیچے اپنے پیر کو دیکھتی رہی۔ شہریار واپس سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور ہارن بجا کر زاویار کو بھی اندر آنے کا بولنے لگا۔ اس نے شیزا کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ بے اختیار یہ سوال پوچھنے پر شیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم لوگوں کو کیا پرواہ، تم لوگ تو امیر ہو، جو بھی کر لو تم دونوں کو معاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم غریبوں کو تو نہیں معاف ہو سکتا۔ ہمارے لیے تو سڑک پار کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا چپ کر جاؤ، کھڑی ہو کر دیکھو کیا چلا جا رہا ہے۔ شیزا نے اس کی بات کا جواب دیا بغیر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر نیچے بیٹھ گئی کیونکہ اس کے پیر میں بری طرح سے موچ آ گئی تھی، جبکہ پیچھے شہریار بار بار ہارن بجا کر اسے گاڑی کے اندر آ کر بیٹھنے کا بول رہا تھا۔ اور زاویار کو پہلی مرتبہ تھا کہ اپنا بھائی اتنا کٹھور دل محسوس ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیزا کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ کا سہارا لے کر وہ اٹھ تو گئی مگر کھڑا ہونا مشکل تھا۔ چلو گاڑی میں آ کر بیٹھو، ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ مگر اس نے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا اور بولی، ڈاکٹر کے پاس تم تو مجھے لے جاؤ گے لیکن تمہارا بھائی ڈاکٹر کو اضافی پیسے ادا کرے گا تاکہ یہ جو میرے پیر میں موچ آئی ہے یہ مکمل ٹوٹ جائے۔ اس بات پر زاویار مسکرایا اور بولا، ویسے اتنا بھی سنگ دل نہیں ہے میرا بھائی۔ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہی ہوں۔ شیزا نے اپنی بات مکمل کی تو تبھی شہریار گاڑی سے باہر نکلا اور سختی سے بولا، زاویار ہمیں دیر ہو رہی ہے، کیا یہیں پر رکنے کا ارادہ ہے؟ تو بتا دو، میں خود چلا جاتا ہوں، کیونکہ تم سے تو مجھے واقعی میں امید نہیں ہے کہ تم کسی دن دفتر آ کر اپنی ڈیوٹی پوری کرو گی۔ زاویار نے نرمی سے بھائی کو دیکھا اور کہا، بھائی اس کے پیر میں بہت چوٹ آئی ہے، آپ یوں کریں آپ چلے جائیں آفس اور وہاں سے گاڑی بھیج دیں، میں کیب کرا کے اسے ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ اب کی بار شہریار خاموش ہو گیا اور چہرے سے اشارہ کر کے بولا کہ اسے اندر بٹھاؤ، جبکہ شیزا اندر بیٹھنے کے لیے مان نہیں رہی تھی۔ بیٹھ جا لڑکی، بہت غصے والا ہے میرا بھائی۔ اس بات پر وہ سنجیدگی سے بولی، تو میں کیا کروں، غصے والا ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، فی الحال تو میرا پیر توڑ کے رکھ دیا ہے۔ زاویار کی تھوڑی بہت منتیں کرنے پر واقعی میں وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ اب گاڑی میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ تینوں ہاسپٹل کے لابی میں آ کر رک گئے۔ وہیں سے زاویار نے ایک ویل چیئر لے کر اسے بٹھایا اور اندر لے کر آیا۔ باہر وہ شہریار کو کہہ کر آیا تھا کہ آپ چاہیں تو آفس جا سکتے ہیں، میں جیسے ہی فارغ ہوں گا آ جاؤں گا۔ یہ بول کر وہ دونوں تو اندر آ گئے لیکن شہریار بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی اندر ہاسپٹل میں چلا آیا۔ پہلے تو وہ اس سے ملے ہی نہیں، کچھ دیر بعد ڈھونڈنے کے بعد مل گئے۔ دیکھا زاویار اور شیزا مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے، پتہ نہیں کیوں لیکن شہریار کو برا لگا تھا۔ فوراً سے ان کے پاس گیا اور کہا، زاویار اگر ان کا علاج ہو گیا ہے تو کیا ہم چلیں؟ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تبھی شیزا نرمی سے بولی، مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیوں، خیریت؟ جی مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس بات پر وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا، پھر نرمی سے بولا، بے شک آپ نے غلط کیا ہے لیکن دل سے میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ کے ہاتھ اٹھا لینے نے ثابت کر دیا تھا کہ آپ ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو خود پر کوئی بات برداشت نہیں کرتی۔ اس بات پر وہ نرمی سے مسکرا دی
تو زاویار جلدی سے بولا، یعنی اب صلح ہو گئی ہے آپ دونوں کی؟ شکر خدایا، میں تو بہت پریشان تھا۔ شیزا آپ بھی بتا دیں بھائی کو کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ شیزا نے بس ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو مجھے، پہلے آرام سے بات کرنی چاہیے تھی، اتنا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مزید وہاں پر کھڑی ہو کر چند باتیں ہوئیں، پھر شیزا کو گھر ڈراپ کرنے کی آفر کی تو اس نے منع کر دیا کہ رہنے دیں، آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ خاموشی سے آ گئی۔ پورا راستہ ان دونوں نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ دفتر میں بھی وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن رہے۔ جب واپس گھر آئے تو تبھی زاویار نرمی سے بولا، بھائی ویسے اچھی لڑکی ہے نہیں؟ شہریار نے ہاں میں سر ہلایا لیکن کوئی بات بھی نہیں کی۔ اس پر وہ دوبارہ پھر بولا، کیا خیال ہے؟ کس بات کا خیال؟ یہی کہ اچھی لڑکی ہے نا وہ۔ شہریار خاموش رہا۔ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد شہریار نے اسے ایک بہت اہم سلسلے میں دوسرے شہر بھیجا ہوا تھا، جہاں پر تقریباً زاویار کو 2 ہفتے لگ گئے تھے۔ لیکن ان 2 ہفتوں میں وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ شیزا اسے واقعی میں بہت اچھی لگی تھی، اور اس جیسی مضبوط کردار کی لڑکی ہو تو چاہیے ہی کیا تھا زاویار کو۔ جب وہ واپس آیا تو کافی خوش تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ ایک مرتبہ شیزا کو مل کر اسے بھی اپنے رشتے کی بات کر لے گا، اگر وہ رضامند ہوئی تو پھر گھر بات کرے گا۔ یہی سوچ کر شام کو وہ شیزا کے ہاسٹل آیا۔ ابھی گاڑی میں ہی بیٹھا تھا جب اس نے وہاں پر شہریار کی گاڑی دیکھی۔ شہریار کی گاڑی آتے ہی شیزا اندر سے نکلی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر تو انہوں نے مسکرا کر باتیں کی، پھر وہ واپس پلٹ گئی۔ شہریار بھی واپس آ گیا۔ زاویار کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہیں پر کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد اس نے گارڈ کو بول کر شیزا کو باہر بلایا۔ وہ آئی تو کافی حیران تھی۔ ارے آ گئے تم؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں کہیں گیا ہوا تھا؟ بس پتہ چل ہی گیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو زاویار نے گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، چاہے تو اندر آ کر بیٹھ سکتی ہیں یا ہم کہیں باہر چلیں۔ زاویار، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ باہر جاؤں گی؟ تو یہ بات تو ہے کہ وہ بہت مضبوط کردار کی لڑکی ہے۔ اب کی بار اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا مجھے بات کرنی ہے تم سے، یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر ایک ریسٹورانٹ کے باہر آ کر رکے تو شیزا اندر چلی گئی، جبکہ زاویار گاڑی پارک کر کے پیچھے اس کے آیا تو دیکھا وہ کافی نروس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ آئیں گی، کیونکہ مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی۔ اس پر وہ مسکرا کر بولی، کرو بات۔ لیکن زاویار نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں نہیں، پہلے تم بات کرو جو کرنی ہے، تمہارے بھائی نے پروپوز کیا ہے مجھے۔ اس بات پر زاویار جو پانی کا گلاس منہ تک لے کر جا رہا تھا ایک دم سے رک گیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ سوچ رہی ہوں ابھی کیا کہنا چاہیے، تبھی سوچا کہ تم میرے بہترین تو نہیں لیکن اچھے دوست ضرور ہو، تم سے مشورہ کیے بغیر کیا کر سکتی تھی بھلا میں۔ زاویار نے محسوس کیا کہ وہ ان باتوں کے باوجود کافی خوش لگ رہی ہے۔ کیا آپ بھی بھائی کو پسند کرتی ہیں؟ پسند کی بات نہیں ہے، ان کی پرسنالٹی اچھی ہے، باقی اگر انہوں نے مجھے پروپوز کیا ہے تو مجھے کچھ برائی تو نہیں لگ رہی۔ تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کو بھی وہ بہت پسند ہے۔ اس بات پر شیزا نے مسکرا کر کندھے اچکائے اور کہا، ایسے تو میں اسے اپنا دوست نہیں نہ کہتی، سمجھ جاتے ہو میری بات کو۔ آپ کو ہاں کر دینی چاہیے کیونکہ بھائی ایک اچھا رشتہ ہے، آپ کو کہیں پر بھی ایسا رشتہ نہیں ملے گا۔ ویسے بھی بہت دیر کے بعد انہوں نے اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ انہیں انکار کریں۔ باقی آپ کی خوشی کی گارنٹی میں دیتا ہوں، آپ ہمیشہ وہاں پر خوش رہیں گی۔ اور یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی نے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے علاوہ کسی لڑکی کو کبھی پروپوز بھی کیا ہوگا۔ اس بات پر وہ ایک دم سے پرسکون ہو کر بولی، تھینک یو میری اتنی بڑی مشکل حل کرنے کے لیے۔ تو بتائیں کہ آپ میری مدد کریں گے؟ obviously تم نے کہا ہے تو کر دوں گی، کیونکہ مجھے اپنے لیے وہ بہت مناسب لگے ہیں۔ اس بات پر دونوں نے مسکرا کر کھانا کھایا تو وہ نرمی سے بولی، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ لیکن زاویار اپنی بات پلٹ گیا۔ ہاسٹل واپس چھوڑتے تک تو وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی شیزا گاڑی سے اتر کر اندر گئی تو ایک دم سے زاویار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صرف بھائی ہی نہیں، بہت دیر بعد مجھے بھی کوئی لڑکی پسند آئی تھی، لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھی، یہ الگ تھا، مگر وہ اپنے بھائی کی خوشی میں ہی خوش تھا۔